اے رب کائنات، اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں، یہ تحیل کے اور آنے بھی ہیں بخشش تیری، خاک سرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دائن دعائن وبعدد کل علت شوائن ویہدی علیہ من انابا۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لیگل ٹاک پروگرام ہر ہفتے کو 6 بجے ہم اسے لائیو اقرا اسٹوڈیو سے لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ انگلینڈ میں، پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک تسلی بخش جواب آپ کو دے سکیں۔ میں بیرسٹر ہوں، پچھلے تقریباً 30 سال سے میرا اس پروفیشن سے جو ہے وہ منسلک ہوں، اور میرا اپنے دفتر ہے پاکستان میں بھی اور یہاں بھی۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے اور آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ جو ہے نمبر اقرا اسٹوڈیو کو دیا گیا ہے، وہاں پہ آپ کال کر کے اور اسٹوڈیو والے جو ہیں وہ ڈائریکٹ میرے کال کو میرے تھرو کریں گے۔ اگر پاکستان سے بھی کوئی کال کرنا چاہتا ہے تو وہ، کیونکہ یہ لائن نمبر ہے، یہ بڑا سستا اور چیپ پڑتا ہے، اگر وہاں پاکستان سے بھی آپ کال کرنا چاہیں یا دنیا کے کسی اور کونے میں سے بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ فیس بک پہ ہمارا یہ پروگرام آلسو لائیو جا رہا ہے، تو وہاں پر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ بھی جو ہے مانیٹر ہو رہا ہے۔ ہمارے جو پریکٹس مینیجرز ہیں وہ انفیکٹ اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال فیس بک پہ بھی آتا ہے تو آپ جو ہے وہ بھی مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ آنے والے وقت میں یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں آپ نے کہیں دیکھا ہے فیس بک پہ، تو آپ ہمیں ای میل بھی اپنا سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ ناظرین کوئی نئے چینجز تو جو ہے وہ نہیں آئی ہیں امیگریشن رول کے حوالے سے، انگلینڈ کے اسپیشلی، تو میں بات اسٹوڈنٹ کی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا اس وقت جو ہے یہاں پہ انگلینڈ میں جو ہے وہ بہت اپرچونٹی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں، اور اب جو ہے انفیکٹ 1-2 ماہ کے اندر اندر جو سپٹمبر کی انٹیک ہے اس کی کلوزنگ ڈیٹ بھی شروع ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی لوگ یا اسٹوڈنٹ جو ہیں یا اپنے بچوں کو انگلینڈ میں اسٹڈی کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو اب یہ چند ہفتے رہ گئے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ہم سے رابطہ کریں یا خود کوشش کریں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کسی یونیورسٹی میں رابطہ کر لیں۔ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے جتنا انفیکٹ بتایا جاتا ہے لوگوں کو یا لوگ سمجھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی کیونکہ مختلف طریقہ کار ہیں جس سے آپ جو ہے وہ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اپنی فیس پے کرنے کی، اور بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسکالرشپ بھی آفر کرتی ہیں، اور کچھ تو فل اسکالرشپ آفر کرتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ بیسیکلی انیشیل بیسک جو ہے اسکالرشپ کم سے کم 2000-3000 پاؤنڈ کا جو پہلے سال کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خود بھی یہاں آ کر 20 گھنٹے کا کام کر سکتے ہیں، تو وہ اپنا جو اخراجات ہیں یہاں کا وہ انفیکٹ خود وہ اٹھا سکتے ہیں کام کر کے۔ اب پہلے تو یہ کہ جو ہے انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آئلس کرنا تو ضروری ہے۔ اگر آپ نے آئل کیا ہوا ہے تو آپ کو جو فاؤنڈیشن انگلش لینگویج پری سیشن کورسز جو ہوتے ہیں 3 ماہ کے یا 2 ماہ کے، ڈپینڈنگ کہ آپ نے کا سٹینڈرڈ آف انگلش کتنا اچھا ہے، تو وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کی جو کوسٹ ہے اسٹڈی کی وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو 3 ماہ کا جو کورسز ہیں ان کے مختلف فیسز ہیں، لیکن 3.5 سے لے کر 4.5-5 ہزار پاؤنڈ تک، ڈپینڈنگ کہ آپ کہاں پر کس یونیورسٹی میں آپ یہ داخلہ آپ نے لیا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے دینی ہے
مین کورس اسٹڈی کرنے کے لیے. جو مین کورس آپ اسٹڈی کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو, کیونکہ آپ نے آئلز نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ کو پری سیشن انگلش لینگویج کا جو ہے وہ اپلیکیشن بھی دینا پڑے گا. پہلے تو آپ کو جو پری سیشن کا جو ہے داخلہ وہ بھی پہلے تو جو مین داخلہ وہ آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو داخلہ جو ہے آپ کا جو مین کورس ہے اس میں مل گیا, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا فاؤنڈیشن کورس کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کو داخلہ ایکچولی نہیں ملتا تو اس میں ایک اور بھی پاسبلٹی یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیاں ان کے پاس فاؤنڈیشن کورسز ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو رزلٹس ہیں پاکستان کے اور آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ جو ڈگری کورس جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اس میں آپ کو داخلہ مل جائے گا, یعنی کہ ملے گا, اور آپ اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کر پائیں گے, فالو کر پائیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ایک فاؤنڈیشن کورس جو ہے وہ بھی آپ جو ہے کچھ یونیورسٹیاں آفر کرتی ہیں کہ پہلے آپ 1 سال کا فاؤنڈیشن کورس کریں جو آپ کا چوزن سبجیکٹ ہے اس میں, اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ جو ہے اپنی ڈگری پہ وہ آپ شروع کریں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ فاؤنڈیشن کورس سے بھی پہلے پاسبل ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ نہیں آپ کی انگلش اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ نے آئلز نہیں کیا ہوا, یا آپ نے آئلز کیا تھا اس میں آپ کے جو مارکس ہیں یا جو بینڈ ہیں وہ انفیکٹ کم ہیں. زیادہ تر جو بینڈ ہے وہ 6 سے اوپر ہی جو سب یونیورسٹیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹرائی کیا آئلز تو آپ کو 5 بینڈ یا 5.5 بینڈ آ گیا, لیکن جو ان کی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے, تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ آفر کریں گے کہ آپ پری سیشن انگلش لینگویج کورس کریں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ رات دن 3 ماہ کا کرنے کے بجائے وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 ہفتے کا آپ جو ہے وہ کر لیں, کیونکہ وہ مختلف جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئے ہیں کتنے ویک کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کریں گے. تو اگر آپ اس میں داخلہ مل جاتا ہے آپ کو پری سیشن میں, تو پھر آپ کو جو اپنی مین کورس ہے اس کی فیس آپ نے پہلے نہیں دینی ہے. آپ نے صرف اور صرف انگلش لینگویج جو پری سیشن کورس ہے اس کی فیس آپ نے جمع کرانی ہے, اور وہ بھی پاسبل ہے کہ آپ نے ساری فیس جمع نہ کرائیں بلکہ کچھ فیس ان جو ہوتی ہے وہ جمع کرائیں, وہ آپ کو کیش لیٹر ایشو کر دیں گے. پھر آپ نے امیگریشن کے لیے اپلیکیشن کرنا ہے. اگر آپ کی امیگریشن کا ویزا لگ جاتا ہے تو پھر آپ آنے سے پہلے باقی رقم جو ہے وہ یونیورسٹی کو دے سکتے ہیں, بلکہ یونیورسٹی کے ساتھ آپ پاسبل ہے کہ ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ رقم وہ آنے سے پہلے دی جائے, کچھ اپلیکیشن جب کی تھی اس وقت دی, اور کچھ جب آپ یہاں پہ آ کر اسٹڈی شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے فیس جو ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, یہ آپ کو اگر خود زیادہ تر کیونکہ آپ ملک سے باہر ہیں اس کے لیے آپ کو جو یہاں کا سسٹم ہے اس کی اتنی جو ہے سمجھ نہیں ہے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی کوالیفائڈ جو ایجنٹس ہیں کنسلٹنٹ ہیں جو ایکچولی رجسٹرڈ ہیں یونیورسٹی کے ساتھ یا برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد میں, وہاں پہ بھی آج کل جو ہے آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ کے لیے کنسلٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو ان نے بھی ایک ایگزام رکھا ہوا کنسلٹنٹ کے لیے اور ایک فیس رکھی ہوئی ہے رجسٹریشن کے لیے. اگر تو کنسلٹنٹ پراپر طریقے سے رجسٹر ہے تو پھر اس کو بیسیکلی کوائٹ اویئرنیس ہوگی, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نئے اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ انگلینڈ آتے ہیں تو ان کو بہت ساری اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جیسے کہ اکوموڈیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر وہ یونیورسٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں, لیکن اس میں ان کی کوسٹ جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جو ہے یونیورسٹی کے جو ہاسٹلز ہیں اس میں رہنے میں. تو وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک پرائیویٹ اکوموڈیشن جو ہے وہ لیں, یا پھر اس ایریے میں وہ داخلہ لیں جہاں پہ ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ وہاں پہ پہلے سے سیٹلڈ ہیں, تو وہ ان کو اکوموڈیشن جو ہے وہ فری آف چارج یا کم پیسوں پہ ارینج کر دیں. تو اس سے وہ بہت سارا جو اسٹوڈنٹ کا اخراجات ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. پھر جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے جی, آپ سنائیں. بس بہت شکریہ سر.
سر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی لیکن مجھے کلیئر آنسر نہیں ملا تھا ٹائم شارٹیج کی وجہ سے. جی آج پھر میں نے ریکویسٹ کرنی ہے, اگر آپ پلیز کائنڈلی میں جی آنسر دے دیں. فرمائیں. جی میرا ایک یہ کویشچن ہے کہ میری وائف یہاں پہ آئی تھی ایز اے وزٹر, جی جی تو پھر میں نے اس سے شادی کی تھی. میرے 2 برٹش بچے بھی ہیں. تو ایک بچے کی ایج 14 سال ہے, ایک بچے کی ایج 12 سال ہے, اور میری وائف کو انہوں نے 10 ایئر روٹ پہ ڈال دیا تھا. جی جی تو 10 ایئر اس کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں یہ اسی سال میں, جی 4 دسمبر کو اس کے 10 ایئرز بھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اس کو لینگویج کا ایشو ہے, وہ نہیں پاس کر سکتی. اس کی ایج بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ تو نہیں لیکن اراؤنڈ 56 کے قریب ہے. تو وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. میں آپ سے دیکھو honestly بات, 10 یہ روٹ پہ آپ کو انگلش لینگویج کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اب وہ 10 ایئر کا روٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ 10 ایئر روٹ پہ جو لوگ انفیکٹ 5 سال کے روٹ پہ شادی شدہ لوگ آتے ہیں ادھر سے, اور یہاں پہ ان کو انگلش لینگویج کرنی پڑتی ہے, تو وہ انگلش لینگویج نہیں کرتے, تو پھر ان کو 10 سال کے روٹ پہ ڈالتے ہیں. تو اچھا آپ آلریڈی 10 سال کے روٹ پہ ہیں, تو اس جی میں جی انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. کہ جب وہ 10 سال مکمل کریں گے تو پھر انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کریں گے, تو ان کے لیے جو ہے وہ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, کیونکہ میں جس سے بھی آپ اس سے آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے تھوڑا سا آنسر دیا تھا لیکن فون بند ہو گیا تھا ٹائم کی وجہ سے, آپ کے پاس اچھا شورٹ ٹائم تھا. لیکن مجھے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں یہ ایگزمپشن نہیں ملے گی, آپ کو پاس ہی کر کے انڈیفینیٹ اپلائی کرنا پڑے گا. نہیں, جب آپ نے 10 سال روٹ مکمل کا 10 سال روٹ انہوں نے انٹروڈیوس اسی لیے کیا تھا کہ جو لوگ 18,600 تنخواہ پوری نہیں کر سکتے یا جو انگلش لینگویج نہیں کر سکتے, ان کو 10 سال کے روٹ پہ ڈالتے تھے. ایز اچھا, اے میں نے شادی یہاں پہ کی تھی, میں نے پاکستان سے نہیں شادی کی تھی, یہاں نہیں, پہ وہ اس آئی سے تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 سال کے روٹ پہ جو رول تو سیم ہی ہوگا نا. شادی آپ نے ادھر کی ہے یا پاکستان سے کی ہے, جی جی روٹ تو وہی ہے نا 10 سال کا. تو 10 سال کے اچھا روٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ انگلش لینگویج کی نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ انہوں نے یہ انٹروڈیوس اسی لیے کیا تھا کہ جو لوگ ایکچولی 5 سال میں وہ جو رولز اور ریگولیشن مکمل نہیں کر سکتے, تو جی ان جی کو انہوں نے بیسکلی 10 سال کے روٹ پہ ڈال دیا تھا. اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ کیونکہ 5 سال کے بعد انڈیفینٹ اگر ہو جاتی ہے تو وہ بینیفٹ وغیرہ کلیم کر سکتے ہیں. تو 10 سال پہ وہ انہوں نے ڈال دیا تھا کہ 10 سال تک جو اس سچویشن میں ہوں گے وہ انفیکٹ بینیفٹ وغیرہ نہیں کلیم کر سکیں گے. جی جی, ہم نے کوئی بینیفٹ نہیں کلیم کیا سر. نہیں, اصل مقصد ان کا یہی تھا نا کہ اس کو جی پرلونگ جی کرو, اور پرلونگ کرنے سے ان کو فائدہ تھا. 10 سال تک جو ہے وہ آپ لے نہیں سکتے تھے بینیفٹ وغیرہ. جی جی, تو تو جی ابھی میں انڈیفینیٹ اس کی پاس ڈال سکتا ہوں جی انڈیفینیٹ کے ڈال لیے. سکتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارا نمبر اسٹوڈیو سے لے دیں, ہم سے رابطہ کریں. کس جی ایریے میں پلیز, رہتے اگر مجھے اسٹوڈیو میں دوبارہ کنیکٹ کر دیں یا میں واپس کال کروں. آپ اگر دوبارہ کال کرتے ہیں یا اسٹوڈیو والے اگر سن رہے ہیں تو وہ آپ کو نمبر دے دیں گے. آپ کس ایریے میں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر ہلنڈن سے بات کر رہا ہوں, ہیز اینڈ ہلنڈن آکسفورڈ کے نزدیک ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کہیں بھی ہوں وہ آپ جو ہے ہمیں انسٹرکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آج کل آپ ای میل وغیرہ کر دیں اپنے ڈاکیومنٹ, اور باقی سارا جو ہے وہ فون پہ ہی بات ہو سکتی ہے, ای میل پہ ہی ہو سکتی ہے. جی شکریہ آپ کے کال کا, تھینک یو. ناظرین, یہ انفیکٹ کوشچن جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ 10 سال کے روٹ پہ ہیں تو اس کے بعد کیا پھر آپ کو جو ہے انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ چاہیے جب آپ انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ تو انفیکٹ نہیں آپ کو چاہیے, کیونکہ 10 سال کے روٹ کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ 5 سال کے بعد اپنی انگلش لینگویج کمپلیٹ نہیں کر سکتے, تو پھر وہ ان کو انفیکٹ 10 سال کے روٹ پہ ڈال دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ رول, اور 18,600 تنخواہ جب وہ پوری نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے اس روٹ پہ جو ہے لوگوں کو وہ ڈالتے تھے. ناظرین, بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, کیونکہ میں ڈیٹیل بات اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا. تو اس میں بہت سارے ہمیں کالز آتے ہیں, بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ بھی ہیں پاکستان سے, اور ان کو پوری بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے بھی ہم نے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بہت سارے پروگرام کیے, اسٹوڈنٹ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دے چکے ہیں. تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو ہے وہ میں انفیکٹ ایکسپلین کروں, کیونکہ ہمارا پروگرام یہ جو ہے یہ انفیکٹ ایوری سیٹرڈے کو ہم یہاں سے اقرا اسٹوڈیو سے جو ہے وہ لائیو اس کو لے کر آتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ پروگرام
جو ہے اس میں گیپ آ جائے تو جو کالرز ہوتے ہیں ان کو اگر نہیں معلوم ہوتا کہ لائیو پروگرام آ رہا ہے، کیونکہ وہ پھر اگر میں موجود نہ ہوں لائیو تو پھر ہم اسے ریکارڈڈ پروگرام پیش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آفٹن جو کالرز ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم لائیو آ رہے ہیں یا ریکارڈڈ پروگرام ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے ہمارا کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایون ہم ملک سے باہر بھی ہوں تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ لائیو پروگرام لے کر آئیں. تو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اگر ایک دفعہ آتے ہیں تو ان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ مسئلہ ہوتا ہے اکوموڈیشن کا، تو اس لیے کوئی بھی کنسلٹنٹ، کوئی بھی جو رہنما آپ لیتے ہیں جو آپ کی یہاں جو آپ کی ایڈمیشن کرائے یا کسی یونیورسٹی سے ان کی آلریڈی جو اگریمنٹ ہوتی ہے، ان کی کانٹریکٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ایسا آدمی، ایسا کنسلٹنٹ یا لوئر آپ جو ہے اس کے پاس جائیں جو آپ کو وہاں کے جس ملک میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس ملک کے حالات سے، واقعات سے، جو وہاں کی انوائرمنٹ ہے، وہاں کا اس کے جو شہر ہے جہاں پہ یہ یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی کے بارے میں ان کو بھی ڈیٹیل ہونا چاہیے، اس شہر کے بارے میں ان کے پاس ڈیٹیل ہونا چاہیے، کیونکہ پاسبل ہے کہ آپ کو داخلہ مل جائے، آپ یہاں آئیں لیکن وہ یونیورسٹی کچھ ایسے ایریے میں ہے، کچھ ایسے شہر میں ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام ملنے کی جو ہے وہ دقت ہو. تو اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ کام نہ ملے تو پھر آپ فائنینشلی جو ہے وہ اسٹرگل کریں گے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے جو ہے لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس پوری معلومات ہو. اوبیسلی پاکستان میں بیٹھ کر زیادہ تر کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کو وہ خود آئے نہیں ہوتے ہیں اس ملک میں، نہ ہی اس ملک کے شہر، اگر آئے بھی ہو تو اس شہر میں شاید ان کو کوئی تجربہ نہ ہو، تو وہ انفیکٹ اس علاقے سے بھی شاید تجربہ نہ ہو، تو پھر وہ خود بھی آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جب آج سے 10 سال پہلے یہ اسٹوڈنٹ کا ایک سلسلہ جاری ہوا تو یہاں پہ دھڑا اسٹوڈنٹ آنے شروع ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو کام نہیں مل رہا تھا، اور لندن میں جو انفیکٹ اکوموڈیشن ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے. اگر آپ لندن سے باہر کسی ایریے میں جائیں گے تو آپ کی اکوموڈیشن کا جو خرچہ ہے بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی خیال پھر کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس ایریے میں آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. لندن میں تو آپ کو جاب ملنے کے چانسز تو بہت ہائی ہیں، لیکن کچھ اور ایسے ایریے ہیں جہاں پہ اکوموڈیشن تو بہت ساری آپ کو سستی مل جائے گی، لیکن وہاں پہ آپ کو کام کے ملنے کے جو چانسز ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے انفیکٹ جو بھی آنا چاہتا ہے ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے کہ وہاں جا کر آپ کو کس قسم کا جو ہے وہ مسئلے مسائل پیش آ سکتے ہیں. کام بھی اوبیسلی کس قسم کا کام آپ وہاں جا کر سکتے ہیں، ایزی اویلیبل ہے. تو اگر آپ وہاں سے کچھ چھوٹا موٹا ہنر خود ہی سیکھ کر چلے آئیں، بے شک آپ اسٹڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو چھوٹا موٹا جو ہے ہنر جو ہے آپ سیکھ لیں تو اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ کام ملنے جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور انفیکٹ جو کام آپ کریں گے اس میں آپ کو جو آپ کی سیلری ہے، جو تنخواہ ہے وہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو 20 گھنٹے کے جو آپ کو الاؤڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھی قسم کی جاب آپ کو مل گئی ہے تو پھر آپ اس 20 گھنٹے میں کافی اچھے پیسے کما سکتے ہیں، جس سے پاسبل ہے ناٹ اونلی آپ کا اخراجات نکل آئیں لیکن آپ کی جو فیس ہے جو نیکسٹ ٹرم کی وہ بھی پاسبل ہے کہ آپ یہاں پر رہ کر اس کو پوری کر سکیں. اور اب اس میں ایک اور زیادہ فائدہ آپ کو یہ ہے کہ جب آپ اپنا اسٹڈی مکمل کرتے ہیں تو یو کے میں آپ کو وہ پھر پوسٹ اسٹڈی ویزا دیں گے. پوسٹ اسٹڈی ویزا جو ہے اس میں آپ کو کام اس پہ بیس نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو کام ملے گا تو تب دیں گے. اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی مکمل کر لی ہے. جب آپ نے اپنی اسٹڈی مکمل کر لی ہے تو پھر آپ کو 2 سال کا وہ ویزا دے دیتے ہیں. اس ویزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کو آپ ایکسپلور کریں. جس ایریے میں آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے اس ایریے میں آپ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی جاب مل جائے، کیونکہ 2 سال کا عرصہ بہت سارا عرصہ ہوتا ہے. اس عرصے میں
آپ جاب سرچ کریں، آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ کے اچھے گریڈز ہیں، تو انفیکٹ جاب ملنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ریلیشن شپ مل جاتا ہے، کوئی رشتہ مل جاتا ہے شادی کے لیے، تو وہ بھی 2 سال کا عرصہ آپ کے پاس موجود ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ آپ پھر شادی کے بیسس پہ بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے پاس یہ اپرچونٹی 2 سال کے عرصے میں موجود ہے کہ آپ اس پیریڈ کو استعمال کر کے تو اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر کے اس بیسس پہ بھی آپ جو ہے وہ اسٹے لے سکتے ہیں. جیسے ناظرین یہ جو ہے یہ پروسیجر جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کا، اس میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں ان کو پوری کی پوری اویئرنیس ہو کہ ان کو کس قسم کی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں انگلینڈ میں. کیونکہ ناظرین ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا، تو چلتے ہیں بریک کے، اس کے بعد ہم آپ کو ملتے ہیں. شکریہ.